السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم سیکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی قصے کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر کس طریقے سے ان کے قصے کو ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں میں سے سب سے پہلے نبی ہیں، اور تمام انسانوں میں سے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کی جماعت سے مشورہ کیا کہ میں ایک ایسا انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں جو زمین کا وارث ہو سکے، زمین کو میں اس کا خلیفہ بنا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مشورہ کیا تو فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا تو ایک ایسا مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں جائیں گے، فساد پھیلائیں گے، لوگوں کا خون بہائیں گے، لوگوں کو پریشان کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں وہ جانتا ہوں جس کا علم تمہیں بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اس کے اندر روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھونکا۔ روح پھونکنے کے بعد اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں کو بلایا اور کہا کہ جنت کی ان نعمتوں کا نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے جو کچھ سکھایا ہے ہمیں اس کا علم ہے اور اس کے علاوہ ہمیں علم نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ ان نعمتوں کو اور ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام کی تمام چیزوں کے نام بتانا شروع کر دیے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جس کا علم تمہیں بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کے سجدے میں تمام کے تمام فرشتے گر گئے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے فرشتے کبھی بھی اپنی من مرضی نہیں کرتے ہیں، اپنی منمانی نہیں کرتے ہیں۔ تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر جاتے ہیں اور آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کا انکار کر دیا اور اس نے سجدہ کرنے سے منع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابلیس سے پوچھا کہ تم نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے منع کیوں کر دیا جبکہ میں نے تمہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں ایسے انسان کا سجدہ نہیں کر سکتا جس نے جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ تم میری جنت سے نکل جاؤ، میری جنت سے تم نکل جاؤ، میری جنت میں رہنے کے حقدار نہیں ہو۔ اس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے سامنے اپنا سرخم تسلیم کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے ایک چیلنج لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، میں جنت سے تو جا رہا ہوں، میں جنت سے تو نکالا جا رہا ہوں، لیکن میرا بھی ایک شرط ہے، میری بھی ایک شرط یہ ہے کہ میں جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، قیامت کی صبح تک میں اس کے جتنی بھی اولاد آئیں گی، جتنی بھی لوگ آئیں گے، میں ان لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شرط کو قبول کر لیا، اور شرط کو قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا اور کہا تم میری جنت سے نکل جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی جنت سے نکالا، اور جنت سے نکالنے کے بعد اور کہا کہ تم اس جنت کے اندر رہنے کے حقدار نہیں ہو۔ جنت کی ساری نعمتوں کو چھین لیا، جنت کی ساری آشائشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لیا، اور جتنی خزانوں کو اور جتنی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک بنایا تھا، تمام کی تمام چیزوں کو لے لیا اور ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو صرف اور صرف ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکالا۔ وہ غلطی کیا تھی کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ اب سوچیے کہ ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہوں گی، ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہوں گے، ہم سے کتنے سجدے چھوٹتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اگر ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کرے تو ہماری کیا حالت ہوگی اور ہمارا کیا انجام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھیے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔